بال پکر سے ورلڈ ریکارڈز بریکر تک کا سفر۔ ایک چھوٹا سا بچہ لاہور کے سڑکوں پر جون جولائی میں سخت دوڑ لگا کر محنت کر بہت دور جایا کرتے تھے، اور وہاں پر وہ کرکٹ کا جنونی تھا، اور دوپہر کا کھانا وہ کس طرح اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ کبھی والد صاحب ان سے جھوٹ بولا کرتے تھے، کبھی وہ والد صاحب سے جھوٹ بولا کرتے تھے، کیونکہ کھانا ایک بننے کا ہوا کرتا تھا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بابر اعظم کی، جن کو کرکٹ کا بادشاہ آج کل سمجھا جاتا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں بابر اعظم کی زندگی کے اوپر بات کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اونکار ڈیجیٹل، اور میں ہوں آپ کا میزبان شراز حسین۔ ناظرین، یہ بچپن کی بات ہے جب بابر اعظم چھوٹا ہوا کرتے تھے، تب وہ کرکٹ کے لیے جنونی تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ میں نے کرکٹر بننا ہے، لیکن وہ غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کے گھر والے کے جو حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے، لیکن وہ پھر بھی وہ جنونی تھا، اور اتنا جنونی کہ اس کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور یہ اکمل برادران کا کزن ہے، یعنی بابر اعظم جو ہے عمر اکمل، کامران اکمل اور عدنان اکمل کا کزن ہے، لیکن وہ خود غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور اکمل برادران کا تو پہلے سے بہت بڑا نام تھا، کیونکہ وہ امیر لوگ تھے، پہلے سے خاندانی امیر تھے۔ لیکن بابر اعظم کہا کرتے ہیں کہ میں لاہور کے سڑکوں پر جون جولائی کے سخت گرمی میں بہت دور جایا کرتا تھا گراؤنڈ میں، اور وہاں پر جا کے انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ کس طرح کے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کسی سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے بال پکر لگا دے۔ بال پکر سے مراد یعنی جو باؤنڈری لائن کے باہر بچہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جب کوئی چوکا چھکا لگتا ہے تو واپس بال جو ہے وہ فیلڈر کو دیتے ہیں، تو کسی نے ان کو وہاں پر بال پکر لگا دیا۔ بابر اعظم کہتے ہیں کہ تب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تھی پاکستان کھیلنے کے لیے، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں بھی انشاءاللہ اسی طرح بنوں گا۔ ناظرین، پھر وقت گزرتا گیا، بابر اعظم کے سخت سٹرگل اور محنت کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے، اور آخر کار وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بنے۔ اور جب وہ پاکستانی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان ٹیم میں ان کا کس طرح نام بنتا ہے، اور آج کل دنیا ان کو جانتی ہے۔ وراٹ کوہلی کے مقابلے میں بابر اعظم کو لوگ کمپیئر کرتے ہیں، اور بابر اعظم جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ بابر اعظم کے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں ہوا کرتی تھی، ان کو میں بائک کے اوپر کبھی کبھار لے کر جاتا تھا، تو بابر اعظم لنچ کے ٹائم مجھے کبھی جھوٹ بول کر جاتے تھے کہ میں بابا پانی پینے جا رہا ہوں، یا کبھی میں ان سے جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے کہ ہم 2 بندوں کا کھانا جو ہے وہ افورڈ کر سکے، اور 2 بندے مل کر کھانا کھا سکے۔ تو کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو کبھی میں کھانا کھاتا تھا، اور اس وجہ سے بابر اعظم جو ہے وہ آج اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یعنی وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اور بابر اعظم کے جو والد ہے وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو ہمیشہ یہی سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر ہی رہنا ہے، آپ چاہے جس بھی مقام پر پہنچ جائے، لیکن آپ کو اپنا وقت یاد رکھنا چاہیے، آپ اپنے اوقات میں رہے کہ میں کس طرح زندگی سے نکل کر کس سٹیج کے اوپر پہنچاؤں۔ ناظرین، بابر اعظم ایک دفعہ ایک بچے کو آٹوگراف دیتا ہے، دوسرا بچہ اسے اوپر سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ بابر بھائی مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے۔ شاید بابر بھائی نے ان کی بات نہیں سنی تھی، وہ آگے چلے گئے، اور اس ٹائم اسٹیڈیم میں ان کے والد صاحب بھی میچ دیکھ رہے تھے، اور وہی ان کے والد صاحب اس بچے کو نوٹ کر رہے تھے کہ کوئی بچہ بابر اعظم کو آوازیں دے رہا ہے۔ جب بابر اعظم وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب بابر اعظم کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جا کے اس بچے کو آٹوگراف دے کر واپس آ جاؤ، آپ کو آوازیں دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی تربیت ہے بابر اعظم کی۔ بابر اعظم کا نام دنیا میں بن گیا، وہ بے تاج بادشاہ بن گیا کرکٹ کا، اور آج کل ہر فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے، اور پاکستان کی ٹیم کو ایز اے کیپٹن وہ ڈیل کر رہے، لیڈ بھی کر رہے ہیں ان کو۔
جی ناظرین، میں ہمیشہ اپنے جو ناظرین ہے، جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ محنت کرتے ہیں نا تو ان کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ جب آپ کے اندر مستقل مزاجی ہو اور آپ سٹرگل کرتے ہو اور آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہو، بھروسہ ہو، اس کے بعد اپنی محنت کے اوپر بھروسہ ہو، تو چاہے آپ جس بھی فیلڈ میں ہو، جہاں بھی ہو، آپ کو آپ کی محنت کا جو صلہ ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کسی غریب باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے گھر والوں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم زندگی میں آگے نہیں جا سکتے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیشہ زندگی میں جو بندہ آگے بڑھتا ہے نا وہ غریب باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو امیر باپ کے بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کو ہر وہ چیز مل چکی ہوتی ہے جس کے لیے ایک غریب بچہ سٹرگل کرتا ہے۔ ان کو اے سی کا کمرہ ملا ہوتا ہے، ان کو اچھی گاڑی ملی ہوتی ہے، ان کے ٹیبل پر کوئی ویٹر آ کے کھانا رکھتا ہے، ان کی اچھی زندگی گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بابا نے ان کے لیے سٹرگل کی ہوتی ہے، ان کے ماما نے ان کے لیے سٹرگل کی ہوتی ہے۔ تو جو امیر باپ کے اولاد ہوتے ہیں وہ اسی طرح جنونی نہیں ہوتے، اور جو غریب والے ہوتے ہیں نا، جو غریب باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کو وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ کمانا ہے، مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہوتی ہے نا کہ پھر ایسے لوگ جا کے ترقی کر جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب آپ کے اندر عاجزی ہو اور احترام ہو بڑوں کا، تو آپ زندگی میں کسی بھی موڑ پر آپ مار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اور اگر آپ زندگی میں کوئی مقام حاصل کرتے ہیں اور آپ کے اندر غرور آ جائے، تکبر والے انسان آپ بن جاتے ہیں، تو پھر نیچے جو کلائمیکس کے اوپر آپ ہوتے ہیں، آپ کسی پیک پوائنٹ پر ہوتے ہیں، تو نیچے گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور جب انسان نیچے گرتا ہے نا تو وہ کسی چیز کے لائق نہیں رہتا پھر۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں، اپنے ناظرین کو ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ آپ محنت کریں، سٹرگل کریں، خود کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور سسٹم کو چیلنج کرنے کے بجائے اپنے آپ سے سوال کریں۔ آئینے میں سامنے دیکھیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں زندگی میں۔ جب آپ کا اس طرح ایمان بنتا ہے، اس طرح یقین بنتا ہے اللہ کے اوپر، تو آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور زندگی میں کسی دوسرے انسان کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، طاقت دی ہے، ان کے اندر انرجی ہے۔ ہر انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو بابر اعظم کی ایک چھوٹی سی کہانی بتائی ہے کہ بابر اعظم کس طرح ایک چھوٹے سے گھر سے پیدا ہوتے ہیں، ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور لاہور کے سڑکوں پر سٹرگل کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے وہ کس لیول پر چلے جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک جو او ڈی آئی کرکٹ میں 300 بال ہوتے ہیں، وہ 50 اوورس کے 300 بالز ہوتے ہیں۔ اور بابر اعظم کہتے ہیں کہ میں دن میں یعنی نیٹ پریکٹس میں 600 سے 700 بالز کھیلتا ہوں۔ مطلب وہ میچ کے لیے اس طرح کی تیاری کرتے ہیں۔ جب آپ کی اس طرح کی سٹرگل ہو تو آپ کو کون ناکام کر سکتا ہے؟ کون آپ کی لیگ پولنگ کون کرے گا؟ دنیا کو کرنے دے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ محنت کر رہے، اور جب آپ محنت کریں گے تو آپ کا فیوچر اچھا ہوگا۔ جب فیوچر اچھا ہوگا تو آپ کے بچے بھی اچھے پڑھیں گے، اچھی اسکول کالجز میں جائیں گے، آپ کی فیملی والوں کو بھی سکون ملے گا، اور آپ لوگوں کے لیے خیر بھی بانٹ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔